کے آرڈر پر یہ FIR ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ مطیع اللہ جان سے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ رپورٹ کر رہا ہے جو لاشیں ہماری ریاست نے ریاستی اہلکاروں نے گرائی ہیں, لوگوں پر اسٹریٹ فائرنگ کی ہے, مارا ہے, قتل کیا ہے لوگوں کو. مطیع اللہ جان صاحب رپورٹ کریں. اب ہم سب بات کریں گے اس پہ کیونکہ مطیع اللہ جان صاحب کی صحافت کو آپ اس طرح دبا نہیں سکتے. بہت شکریہ. ایمان, اپنا جج صاحب سے یہی توقع نظر آ رہی تھی کہ وہ 2 روز کا ریمانڈ دیں گے؟ دیکھیں, مجھے بالکل یہ ایکسپیکٹیشن میری توقع نہیں تھی کیونکہ جب آپ یہ FIR پڑھتے ہیں یہ واضح طور پر ایک جھوٹا FIR ہے. ثاقب بشیر صاحب نے عدالت میں ایک بیان حلفی جمع کرایا ہے کہ یہ میرے ساتھ تھے, ہم دونوں اکٹھے جبرن لاپتہ کیے گئے. تو پھر اس FIR میں کیا ٹروتھ پیچھے بچتی ہے؟ اور یہ کہنا کہ جی مطیع اللہ جان صاحب کو ان سے آئس ریکور ہوئی ہے, اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے ہمارے عدالتی نظام کے ساتھ؟ اور پھر عدالت 2 دن کا ریمانڈ دے رہی ہے کس بات کا؟ اگر ہم اسٹرکٹلی قانونی بات کریں تو ان کے پرچے کے مطابق تو انہوں نے آئس کی ریکوری کر لی ہے, تو اور کیوں ریمانڈ دیا گیا ہے؟ اور کیا انہیں چاہیے مطیع اللہ جان صاحب سے جو فزیکل کسٹڈی میں ملے گا؟ ہادی کو منائیں, وہ کیوں وکالت چھوڑ دے گا؟ آپ لوگوں نے وکالت چھوڑ دی. ہم وکالت نہیں چھوڑیں گے, بٹ پوائنٹ جو ہادی کہہ رہا تھا اور وہ ہم سب کا پوائنٹ ہے کہ اگر ہمیں یہ لگے, جو کہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا, جو شہریوں کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے, تو ہم اس ملک کو اینارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اگر آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ دلیل سے یا قانون سے انصاف نہیں ملے گا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کریں؟ لوگ ہتھیار اٹھائیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ وکلا جو ہیں وہ کالے کوٹ جو ہیں وہ کیا پلاٹوں کے DHA کے پلاٹ کھا گئے؟ دیکھیں, یہ ڈرامہ ہے یہ سارا کہ ہم یہ کوٹ پہن کے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور آگے سے آگے ڈرامہ ہوتا ہے کہ ہم قانون کی بات کریں. ادھر کوئی قانون نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے. ایک محکمہ ہے جو حاوی ہے ہم پر, جس نے آکیوپائی کیا ہوا ہے پاکستان کو, اور اس محکمے کے انسٹرکشنز پر یہ FIR درج ہوتے ہیں. ایمان, یہ بتائیے گا, ایک طرف جو ہے وہ چرس ڈال دی گئی ہے اور ریمانڈ بھی دے گئی, جو ہے وہ ڈال دی گئی اور ریمانڈ بھی دے دی گیا. اب ساتھ میں یہ بھی پروسیکیوٹر کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اس میں یہ نشاندہی کریں گے کہ یہ کہاں سے آئی اور اس کا تانا بانا کس سے جوڑ رہے ہیں. تو اس تانا جانا جوڑتے کیا مزید نہیں, یہ تانے کہاں جوڑنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کیا مزید لوگ بھی آ سکتے ہیں؟ یہ ایک جھوٹی کہانی ڈالی ہے کیونکہ پرچے میں تو ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. پرچے میں مجھے ایک لائن دکھا دیں جو کہتا ہے کہ مطیع اللہ نے خرید و فروخت کی ہے منشیات کی. جب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق کہ آئس ریکور ہو گئی ہے, تو پھر کیا آپ کس طرح کی ریکوری مزید ان سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم قبول بھی کر لیتے ہیں کہ آپ کا یہ جھوٹا من گھڑت پرچہ درست ہے, تو اس کی بیسس پر کیا مزید ریکوری آپ نے کرنی ہے؟ مطیع اللہ جان کوئی ڈرگ ڈیلر ہے فار گاڈ سے؟ تو یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جی, ہم اس آرڈر کو چیلنج کریں گے, ہم کرمنل ریویژن میں چیلنج کریں گے, ہم FIR کی کوشمنٹ سیکھ کریں گے. اور اگر دیکھیں ہم کل صبح فائل کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اسے چیلنج کریں گے, ہمارے پاس لیگل آپشنز اویلیبل ہیں اور ہم وہ ساری اویل کریں گے. بٹ مقصد اور یہ پوائنٹ نہیں ہے, یہ پوائنٹ میں آپ سب صحافیوں کو کہنا چاہتی ہوں. آج مطیع اللہ جان صاحب پر منشیات ڈالے گئے ہیں, کل آپ سب کی گاڑیوں سے منشیات برآمد کریں گے, کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ محکمہ نہیں چاہتا کہ آپ ان کی غلط حرکتوں پہ, ان کی جو انہوں نے قتل کیا ہے لوگوں کو ڈی چوک میں, اس پر رپورٹ نہ کریں. آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ جو مطیع اللہ جان صاحب کام کر رہے تھے آپ سب اس کام کو آگے لے کر چلیں. کیا صورتحال رہی ہے, کہاں سے اغوا کیا گیا اور اغوا کے وقت کی کہانی کیا ہے؟ اور ابھی تو FIR آئی ہے, اس میں تو تفصیلات دی گئی ہیں کہ کوئی ٹکر لگی تھی. اس میں جو پیمز کی پارکنگ میں تھے ہم, اور تقریباً ٹائم تھا 11:15 کا. تو اس میں ہوا کچھ یوں کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ کھڑے تھے کالی وردیوں میں. اب وہ کون سے تھے یہ نہیں پتہ, کیونکہ انہوں نے ہمارے جو سروں پہ جو ہے وہ کپڑا ڈال دیا تھا. اور اس کے بعد جب کپڑا ڈال دیا تو گاڑیوں میں بٹھا دیا. گاڑیوں میں جب بٹھایا تو کپڑا ڈالا ہوا تھا, اور اس کے بعد لے گئے. کہاں لے گئے یہ بھی جو ہے وہ جگہ کا معلوم اس لیے نہیں ہے کیونکہ گاڑی سے جب اتارا تو اس میں بھی کپڑا جو ہے وہ ڈالے ہوئے اتارا اور اس میں بٹھایا. جہاں پہ کمرہ تھا اس کمرے میں بھی جب بٹھایا تو اس میں بھی کپڑا ہی ڈلا ہوا تھا. اور اس دوران وہ وہاں پہ کوئی مطلب ٹارچر کو ڈائریکٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں کیا گیا. بٹھایا گیا چیئرز پہ, چائے مطلب وہ پانی وغیرہ دیا, بعد میں چائے بھی جو وہ لے آیا.
اور وہاں پہ جس کمرے میں ہمیں بٹھایا گیا تھا اسے پوچھ رہا تھا کہ اس کمرے میں ٹھنڈ تو نہیں ہے, ہم ہیٹر پہ لگا دوں. تو وہ پھر ان کو مطلب کہا متی صاحب نے بھی کہ گھر والوں کو بتا دیں, تو انہوں نے کہا یار میں اتنا نہیں کر سکتا ہوں. پھر اس کے بعد تقریباً 1:15 بلکہ میں نماز بھی درمیان میں وہ نماز پڑھنی تھی, تو میں نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ وضو شضو کرنا, واش روم وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ کپڑا ڈالے ہی ہو رہا تھا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ الگ کمرے میں مجھے بلایا گیا. مجھے کہا کہ آپ کا معاملہ نہیں ہے, آپ وہ متی صاحب کا ہے, تو ان کا ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے مجھے نکالا بھی اسی طرح کپڑا شپڑا ڈال کے, اور I-9 کے ایریا میں چھوڑ دیا. اور اس ایریا میں پھر جہاں پہ پہنچے کافی دیر لگی مجھے جگہ پہچاننے میں, کیونکہ ایک اسکول تھا قریب, اس کا دیکھا تو I-9 کیمپس تھا, گورنمنٹ کا کوئی اسکول تھا. تو اس میں پھر اس کے بعد وہاں سے پھر میں جو ہے وہ فردر پھر نکل کے رابطے شابطے دوستوں سے کیے, ان کو بتایا کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. تھینک یو. تھا متی اللہ جان صاحب, معاملہ آپ وہ بتا سکتے ہیں کیا معاملہ تھا, لیکن انہوں نے بتایا نہیں ہے. بالکل. آپ کا موبائل مل گیا؟ موبائل تو مل گیا, ایک مل گیا اور ایک رہتا ہے. ثاقب بھائی جو کہانی جو ہے اس سے ثاقب صاحب گھبراہٹ تو نہیں ہوئی, خاص طور پہ چونکہ آپ کا پہلی بار ہم نے ایسا کوئی کیس رپورٹ کیا کہ آپ کو اٹھایا گیا, متی اللہ جان تو آتی ہیں. ایک چیز بڑی کلیئر ہے, ہمارے ہاں جو جرنلزم ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں, تو ان کا آنا جانا یہ میٹر نہیں کرتا, اگرچہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں دبا نہیں سکتی. کوئی رپورٹ کے بارے میں یہ بتائیے گا, جو آپ نے FIR بھی پڑھی, FIR کے کنٹینٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ مذائقہ خیز نہیں FIR تھی؟ آپ کیونکہ ساتھ تھے, تو کیسے ایسے ممکن ہے کہ ایک طرف گاڑی جو ہے ان کی پارکنگ میں؟ مذائقہ خیز تو میرے خیال میں بہت ہی کچھ چھوٹا ورڈ ہے اس کے لیے, لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے, میں ایز اے جرنلسٹ, ایز اے کورٹ رپورٹر, یہ جو موجودہ حکومت ہے رانا ثناءاللہ صاحب کو خاص طور پر بہت بہت مبارک دیتے ہیں ہم کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ان پر جو جھوٹا مقدمہ, آج بھی ہم کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ پر جھوٹا مقدمہ بنا تھا, تو رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنے اوپر بنائے ہوئے جھوٹے مقدمے کا بدلہ لے لیا ہے. اور کس سے؟ سینئر صحافی متی اللہ جان سے. جب وہ اپوزیشن میں تھے تو یہی متی اللہ جان اسی لینگویج کے ساتھ بولتے تھے, تو ان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے تھے, ان کے گھروں میں جاتے تھے بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف اور PDM. آج اسی PDM نے جو ہے وہ اس پہ آئس اور جو دہشت گردی کا مقدمہ بنایا, تو ان کو مبارک ہے. ویسے